اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے عوامی معاشی معاہدہ پیش کر رہا ہوں جس کے 10 نکاتی ایجنڈا میرا خیال میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور ہم واحد جماعت ہے جو یہ منشور سامنے لے کر آتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم اپنے حکومت بنا سکیں گے. امید پورا ہے ہمارا جسٹس فائز عیسیٰ سے کہ وہ رپیٹ نہیں ہوگا. ہمارا خواہش ضرور یہ تھا کہ اس کیس کو ہم مسلسل سنتے رہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جیسی الیکشنز مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کیس کا کنکلوژن کا امید ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اس کیس کو الیکشن کے بعد پسپون کرنے کے بجائے یہ کیس چلتے رہیں، اور اس کا اگر ممکن ہو تو جلد از جلد کا مطلب الیکشن سے پہلے، لیکن اگر الیکشن سے پہلے کسی کی وجہ سے اتنے سارے ایمیکسز ہے، سب کچھ سننا ہے، وہ فیصلہ نہیں آ سکتے تو اس کے بعد فیصلہ آئے. مگر یہ جو آپ نے بات اٹھایا تھا اس کا ہم ضرور اس کا تھوڑا سا ایک رہتا ہے دماغ میں کہ پہلے جب جسٹس افتخار چودھری صاحب تھا تو 1-2 ہیئرنگز رکھ کے وہ فیصلہ پہ نہیں پہنچ سکے. اب سینٹ کا قرارداد اپنی جگہ، آپ اقوام متحدہ سے بھی قرارداد پاس کروا دے. 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فروری 8 پہ الیکشنز ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 3-4 سینیٹرز اٹھ کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے، کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے، یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے؟ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا قانونی پریسیڈنٹ ہے وہ تو کسی کورٹ میں آج تک استعمال نہیں ہوا، مگر جس طریقے سے یہ فیصلہ کروایا گیا وہ افسوس کے ساتھ وہ پریسیڈنٹ بار بار جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. ہمارا تاریخ گواہ ہے. تو یہ ایک موقع ہے کہ ہم نہ صرف اپنا قانون کو درست کرے، اپنا تاریخ کو درست کرے، مگر اپنا مستقبل کو درست کرے. اور یہ تمام دروازے جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے ان کو بند کرے. ہمارا اعتماد ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کیس میں انصاف ملے گا. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو برادر ججز ہیں وہ ضرور انصاف کے مطابق فیصلہ سنائیں گے. کہ آگے جا کے ہمیں اس قسم کا کلائمیٹ بنانا چاہیے تاکہ سیاستدان سیاست کرے، عوام کی خدمت کرے، عوام کا نمائندگی کرے، اور جب ہم حکومت میں ہو ہم حکومت کرے، اور اپوزیشن میں ہو جیل میں ہو. یہ تو صحیح روایہ نہیں ہے. مگر سب سے پہلے خان صاحب کو توبہ کرنا پڑے گا کہ جو اس نے ایک بار پھر یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈالا ہے وہ خود مانے اپنا غلطی، وہ خود توبہ کرے. تو پھر پاکستان کی سیاست میں شاید اتنا گنجائش ہے کہ ہم آگے جا کے کہ پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو، ذاتی انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندوبست کریں. پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا ہر الیکشن آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں امپروومنٹ کا گنجائش رہا ہے. آج بھی وہ امپروومنٹ کا گنجائش ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بہانہ اب نہ بنے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے. اور ہر صورت میں فروری 8 پہ الیکشنز ہوگا، اور اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس ملک کے عوام پہ اعتماد کرتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہم مانیں گے. کراچی میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ترقی کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں. دونوں شہروں کا میئر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لڑ رہے تھے اور تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا، پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا. اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں
خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لڑ رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو ان کے سپوزٹلی ان کے اپنے سیٹ پہ شکست دلوایا. تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے, اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کے ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا مگر صوبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا. خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے, اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. خان صاحب ایسے خود کہتا تھا, جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جعلی کیسز بن رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے یہ جعلی کیسز بنا رہے ہیں, تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے, آپ ان اداروں میں جا کے اپنا صفائی کرے. تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے, ان ادارے میں اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے, اور اسی کا کیا ہوا جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بھگت رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینا گیا, مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا, اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں. یہ خاص طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو انفلوئنس کیا گیا, اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی بلا دلوایا گیا, تاکہ پاکستان کے عوام کا تو محبت ہے کرکٹ کے ساتھ, یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے, مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے. میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پھانسی کے اوورآل جو ہم کہتے ہیں سزائے موت کے بارے میں, ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام میں اتنا شفافیت ہے کہ کسی کو کے خلاف اس قسم کا فیصلہ. وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا شاید نظریاتی اور اصولی موقف رہا ہے. خان صاحب کا کیا موقف رہا ہے کہ سارے چوروں کو چوک پہ آپ پھانسی دلوا دے, 200 بندہ کو مروا دے, پورا نظام صحیح ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں میرا رائے پوچھنے کی بجائے یہ خان صاحب کا رائے آنا چاہیے کہ کیا خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہے کہ سیاستدانوں کو, سیاسی کارکنوں کو اس قسم کا سزا ملنا چاہیے. خان صاحب نے اپنا سیاست میں اپنا موقف میں تبدیلی لے آنا چاہیے. میرا موقف کنسسٹنٹ رہا ہے, کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی. بالکل غلط ایک امپریشن ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ماضی سے زیادہ برا ہو رہا ہے. نہیں, ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے, اور ہم نے کوشش کیا بطور ایک ملک, بطور سیاسی جماعتیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئیں, آپس میں ایسا فضا قائم ہو کہ ہم ذاتی دشمنی کے بجائے سیاسی اختلاف رائے رکھیں. خان صاحب نے کہا کہ یہ تو مکمکا ہے. خان صاحب نے تنقید کیا کہ یہ جمہوریت نہیں, یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمکا ہے. جو بھی آج ہو رہا ہے صحیح ہو یا غلط ہو, آپ ایک ایگزامپل اٹھائیے تو جو اب اتنا شور بنایا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا فارمز ریجیکٹ ہوئے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا فارمز اس الیکشنز میں ریجیکٹ ہوئے, وہ اگر آپ 88 سے لے کے آج تک کا الیکشنز کا کمپیریزن کرے تو یہ تقریباً ایوریج کے مطابق تھا. جو ایکسٹرا آرڈینری فارمز ریجیکٹ ہوئے, آپ کو معلوم وہ کب تھا؟ 2013 کا الیکشنز میں جب خان صاحب کو لانچ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ گنجائش ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی حکومت میں, پاکستان کی معاشرے میں ہم بہت بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ الیکشنز ہوں گے. آپ سب ضرور تیاری پکڑیں کہ 8 فروری کو آپ جا کے ووٹ ڈالیں.